خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ ہر مجلس میں پوچھتا ہوں اور یہی فکرہ ہزاروں بار آپ مجھ سے یہ جملہ سن چکے، کیوں؟ تاکہ ننگے سر بیٹھی ہوئی اس قوم کو یہ احساس دلاؤں کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں، اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ وہ ہمارا علم نہیں سننے آتی، وہ مجھ جیسے ہیچ مدان سے سننے آئے گی کہ جنس کیا ہوتی ہے اور نوع کیا ہوتی ہے۔ وہ کائنات کی جنس و انواع کو نوعوں اور اجناس سے پہلے جانتی ہے، وہ صرف پرسے کے لیے آتی ہے، اس کی آمد کا اور کوئی مقصد نہیں۔ میں تمہارے تصور سے بہت پہلے میں انشاءاللہ ممبر خالی کر دوں گا، جس جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے دو کے دو فکریں سن لے، اور یہ سوچ کے سن لے کہ کل وہی روئے گا جو رہے گا۔ آج کا رونا صرف اسی کا ہے جو اس وقت ہے۔ ہاں، درد کی کہانی نئی نہیں۔ فضائل میں ہر مجلس میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو نئی سے نئی بات سنائی جائے، لیکن درد کی وہی گنی چنی کہانیاں ہیں جو صدیوں سے پڑھی جا رہی ہیں۔ نہ آنسوؤں کا ذخیرہ ختم ہوتا ہے، نہ پڑھنے والے کو تھکن ہوتی ہے، نہ سننے والا بیزار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے حسرت علی کی بیٹی کی۔ بس تم میری طرف دیکھو، میں یاد دلاؤں۔ اگر تصور کدے میں تصویر سامنے آ گئی تو قبر میں بھی ماتم کرنے کے لیے کافی ہے۔ بغیر تمہید کے میں فکرہ بولنے لگا ہوں۔ اکبر نے زین چھوڑی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ جی جی، میں صرف دعا ہی دے سکتا ہوں کہ اس غم میں رونے والی آنکھ اللہ کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے۔ صلہ مجلس کی مالکہ کے پاس موجود ہے۔ ملتان والوں، اکبر نے زین چھوڑی، حسین نے کرسی چھوڑی، تیرا معصوم تم میں ہے، تیرا معصوم تم میں ہے، اور کچھ میری ماؤں بہنوں میں موجود ہیں۔ یہ عباس کا علم ہے، اس کا پھریرا پکڑ کے فکرہ کہہ رہا ہوں۔ اکبر نے زین چھوڑی، حسین نے کرسی چھوڑی، حسین ابھی راستے میں تھا، زینب لاش پہ پہلے پہنچی۔ اب اس سے زیادہ میں نے تمہیں کیا سنانا ہے؟ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ ہاں بابا، ہاں، اکبر نے زین چھوڑی، کوئی جلدی نہیں بھائی، اکبر نے زین چھوڑی، حسین نے کرسی، لیکن شام والی حسین سے پہلے پہنچی۔ ملتان والوں، ایک سوال کروں؟ تم نے 1400 سال کے بعد سنا، تمہاری چیخیں نکل گئیں، تم نے ماتم کیا، تم میں بھونچال آ گیا۔ جس وقت زینب نے خیمہ چھوڑا ہوگا، سوال ہے میرا، سوال ہے میرا، اس وقت خیموں میں قیامت نہیں آئی ہوگی؟ سیدانیوں نے منہ پہ ماتم شروع کیا، کوہرام اٹھا، بستر بیماری پہ اللہ کی غیرت کی آنکھ کھلی۔ باقر کی ماں، شور کیسا ہے؟ بی بی نے رو کے کہا، اکبر نے زین چھوڑ دی، تیری پھپھی نے خیمہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب مجھے نہیں خبر کہ گوشت کس سینے میں ہے اور پتھر کس دل میں۔
جوتیاں نہیں لی سجاد نے، امامہ سر پہ نہیں رکھا، ننگے سر ننگے پاؤں سجاد دوڑے میدان کی طرف، دوڑتے دوڑتے ابا بھی اتار رہے ہیں جلدی سے آگے، حالانکہ اس وقت چادر زینب کے سر پہ تھی، بلا تشبیہ زینب کی چادر پہ ابا ڈالی، ابا ڈال کے کلائی پکڑ کے کہا واپس جا، کیوں آئی ہو خیمے سے باہر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیوں آئی ہو خیمے سے باہر؟ واپس جاؤ۔ بی بی نے کہا سجاد وہ میرے اکبر کی لاش پڑی ہے۔ اللہ اکبر، وہ میرے اکبر کی لاش، رو کے کہا یہ ایک اکبر ہے، ہم سارے کیوں نہ مر جائیں، تم باہر نہ آنا۔ کیوں؟ وہ دیکھ شامی تیری طرف اشارے کر رہے ہیں، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، میرے جگر کا خون میرے منہ سے باہر آ جائے گا، میں شامیوں کے اشارے برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تو تمہاری وجہ سے میں نے تو تمہارے دلوں کی نرمی کی وجہ سے روک لیا تھا، اب اگر بیٹے چوٹ لگ جائے تو پھر مجھ پہ ناراض نہیں ہونا۔ سجاد نے کہا شامی اشارے کر رہے ہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، جا خیمے۔ زینب کو واپس بھیجا اور زندگی میں پہلی بار سجاد نے عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ابھی تک زندہ کھڑے ہو؟ تیری زندگی میں زینب باہر آئے۔ اللہ مسائل کو شرف قبول مومنین مومنات کی شرکت ہماری وجہ بیان کرو جس غرض کے لیے مجلس منعقد ہے رایت المرام تک پہنچو، جو ان بھی اولاد ہیں اولاد ناری مضافر، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہایت، جو مومنین مومنات کی جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہے پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلزہ، تمام مومنین مجاور حسین صدیقی اور ان کی اہلیہ کے ایصال ثواب کے لیے سورہ ان کی اہلیہ مجاور حسین کی اہلیہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ اللہم کن لولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولی وحفظ وقائد وناصر وذلیل وعین حتی تسکنہ ورزقتہ ونتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد انجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیت